جی میں ہوں ندیم صدیقی بیٹا پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں اورنگی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں، جہاں پر عبداللہ بٹرہ صاحب جو ہے وہ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور دیگر حوالوں سے کاروباری حضرات کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ٹریفک پولیس اور جو دیگر حوالے سے دیگر سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ ابھی بتانا چلوں کہ چند دن قبل ہی جو ہے وہ پولیس ٹریفک پولیس جو ہے ان کو چھتریاں بھی فراہم کی گئی ہیں اپنی جانب سے، ایسوسی ایشن کی جانب سے، جو کہ بیچارے شاہراہوں پر ٹریفک کو بحال کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کچھ اقدامات کر رہے ہوتے ہیں عبداللہ بٹرہ صاحب، ان سے معلوم کریں گے، آئی چلتے ہیں ان کی جانب۔ اورنگی ٹاؤن آپ جانتے ہیں جیسا کہ پورے کراچی بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے، اور اس کچے آبادی کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ لوگوں نے سونتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو کبھی آگے نہیں آنے دیا، نہ یہاں کے کاروباری لوگوں کو آنے دیا ہے، نہ کہیں کسی فیکٹری والوں کو آنے دیا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سونتیلی ماں والا سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی والے معاملات کرنے چاہیے، کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرے کہ جاتے جاتے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو کوئی فائدہ دے جائے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے بعد میں نے اورنگی ٹاؤن ٹریڈر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد اللہ نے مجھ پہ اپنا خاص فضل و کرم کیا، اور زندہ دلانے اورنگی ٹاؤن کے تاجروں نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور وہ میرے شانہ بہ شانہ ہو کر چلے۔ جب وہ میرے شانہ بہ شانہ ہو کے چلے تو مجھے ہمت آئی، طاقت آئی، میں نے کراچی چیمبر آف کامرس میں اپنے اورنگی ٹریڈر ایسوسی ایشن کو جو ہے نا منوایا۔ آج الحمدللہ میں کراچی چیمبر آف کامرس کی لا اینڈ آرڈر کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں مجھے بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور میں نے لوگوں کی خدمت کی۔ جب میں نے کراچی لیول پہ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں اس بات کا خیال ہے کہ میں کیوں نہ اورنگی ٹاؤن لوگوں کی خدمت کروں۔ الحمدللہ میں اس میں بڑا کامیاب ہوا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو ہے نا مجھ پہ خاص کرم کیا، اور میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دامے درمے سکھنے ہر طریقے، نہ صرف کاروباری لوگ بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کے جائز مسائل کو میں حل کی کوشش کرتا تھا، اور میں اپنی انتظامیہ کا، اپنی پولیس کا، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا بڑا یہ کہوں گا کہ جب سے عبداللہ بھائی نے ہمارا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسوسی ایشن کے ساتھ، تمام اورنگی ٹاؤن کی ایسوسی ایشنوں کے ساتھ، اس دن سے انشاءاللہ تعالی اورنگی ٹاؤن کی ایسوسی ایشنوں کے کام ہو رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے تھے جو فلاح بہبود کے بھی ہوتے تھے، جن کو ہم ہائی لائٹ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب ہمیں عبداللہ بھائی نے سرپرستی دی، اور الحمدللہ ان کی سرپرستی کے اندر ہم نے اورنگی ٹاؤن کے تاجروں کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم نے ہمارے آئی ٹی وزیر ہیں امین الحق بھائی، ان سے کہے کہ ادھر آئی ٹی کی جو یونیورسٹی کا قیام کروایا ہم نے، اور ابھی ہم اورنگی جیم خانہ جو اورنگی ٹاؤن کے اندر مثلا نہیں ہے، ہر جگہ جیم خانے ہوتے ہیں مگر اورنگی ٹاؤن میں نہیں ہے، جس کی آبادی تقریباً 35 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہے، اور ادھر سب سے زیادہ ان چیزوں کی سہولت ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو ہم اس پہ بھی کام کر رہی ہے ٹریڈ ایسوسی ایشن، اور ہم نے ابھی اکیڈمی ایک ہمارے یہاں ایک بوئے خان وہ سفیر ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ہم نے اکیڈمی بنوائی ہے، جس میں بچیاں اور بچوں کو کرکٹ کی جو ہے اس کے اندر ہم نے اچھے کوچ کو بلایا ہے، اور وہ بچوں کو فری میں وہ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی، جس سے کوئی بچہ پاکستانی ٹیم میں جاتا ہے تو اورنگی ٹاؤن کا نام روشن ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں فلاح بہبود کے لیے۔ اسی کے اندر ہم نے اولڈ ہاؤس بنایا ہوا ہے، اس کے اندر چند بزرگ ہیں جن کے بچوں نے ماں باپوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو ہم نے وہاں جگہ پرووائڈ کری ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی ایک مینٹیننس کری جاتی ہے۔ وہ لوگ اور بھی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں عبداللہ بھائی کی قیادت کے اندر۔ عبداللہ بھائی نے یہ سب ہمیں ویژن دیا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے لیے کوئی بولنے والا نہیں تھا، تو یہ عبداللہ بھائی آ گئے، ہم عبداللہ بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔